الديان والصلاة والسلام على سيد الإنس والجان أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أبى واستكبر وكان من الكافرين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. نماز درود شریف. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، محترم جناب ملک محمد امیر صاحب انہاں دی دعوت اتے حاضر ہو کے قرآن و سنت دی روشنی وچ اللہ کریم نے بیان کرن دی توفیق عطا فرمائی ہے. الحمدللہ. کہیں بندے دی ضد، کہیں بندے نال دشمنی یا کہیں بندے دی مخالفت اگو رکھ کے بیان نہیں کرنا. بیان جو کچھ کرنا ہے این نیت نال کرنا ہے جو اللہ راضی تھی ونجے. تے تساں سارے دوست اپنے دل وچ اے نیت رکھ گنو کہ ساڈے سنن دا مقصد ہے ساڈے تے بھی اللہ راضی تھی ونجے. مسئلہ اے دسنا ہے کہ ہر بندہ اے چاہتا ہے کہ میں کو جنت مل ونجے تے میں جہنم تو بچ ونجاں. کوئی بندہ اللہ دا حکم مننا نال او بھی چاہتا ہے میں کو جنت ملے تے جڑا اللہ دے حکماں کو تروڑی کھڑا ہے او بھی چاہتا ہے میں کو جنت ملے. کوئی بندہ دین تے شریعت تے ٹردا پیا ہے او بھی چاہتا ہے میں کو جنت ملے تے جڑا شریعت دو کنڈ کیتی کھڑا ہے چاہتا او ہی ہے کہ میں کو جنت ملے. اے تو ہن خالی ساری تمنا ہے، دل دی خواہش ہے، دل دی آرزو ہے کہ جنت ملنی چاہیے. لیکن میں تو کوئی مسئلہ یہ دسنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرما گئے جنت کہہ کو مل سی. ہوں میں دعویٰ کرا میرے دعوے شک تھی سکتا ہے، تساں دعویٰ کرو تے شک دعوے فرق لگ سکتا ہے. لیکن جیڑی گل آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما ونجن میرا ایمان تے عقیدہ ہے ساری دنیا دا نظام الٹ پلٹ تھی سکتا ہے، نبی سونے دا فرمان غلط نہیں ہو سکتا. تہاڈا کیویں خیال ہے؟ سچ ہے؟ بڑی توجہ نال تے دھیان نال سنا ہے. میں تو کو ترے گلاں عرض کرنیاں.
النبي صلى الله عليه وسلم من مات وهو بريء من الكبر والخلول والدين دخل الجنة أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. اللہ کے محبوب فرما گئے جڑے بندے دی موت ہے تے بندے دے دل وچ ترے شیاں کوئی نہ نہیں. ترے شیاں تو بندے دی زندگی پا گئی. جڑے بندے دی ای حالت وچ موت ہے جو ترے شیاں تو بچا ہوا ہے داخل الجنہ ایدیاں بندہ ضرور جنت دے اندر داخل ہو سی. کتنی اشیاں تو بچا ہویا ترے جاگ کے جواب دی رہے تو ہلا نہیں سی منا. میں کو تسلی تھی سی جو اللہ دی مہربانی نال مسئلہ تنا سمجھے دے پے ہو. بندے دی موت ہے تے کتنی اشیاں تو بچا ہویا آئی ترے او بندہ ضرور جنت داخل ہو سی. ایک فرمایا نبی سونے فرمایا آخو چا صلی اللہ علیہ وسلم. ہوں صحابہ کرام کو شوق لگا ہے بھائی پتہ نہیں وہ کیڑیاں ترے شیاں نے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مات جیرا بندہ فوت تھی تے نمبر 1 وہاں بری من الکبر او بندے دے دل دے اندر وڈائی کوئی نہیں او بندہ ضرور جنت داخل ہو سی. جے دل دی وڈائی آکڑے فخرے تکبر آمنہ دلال فرما گئے اے جیاں بندہ جنت داخل نہ ہو سی. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا يدخل الجنہ من کان فی قلبہ مثقال ذرۃ من کبر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جڑے بندے دے دل وچ ایک ذرے دے برابر بھی وڈائی ہوئی اے جے بندے نے جنت دے اندر داخل نہیں تھی ہونا. ہن ایک بندہ وچوں پوچھن لگا اللہ دے پیارے نبی سونے صلی اللہ علیہ وسلم میں کوئی شوق ہے جو میرے کپڑے چنگے ہون ہوں ایندا نام وڈائی تا نہیں. میں کوئی شوق ہے میری سواری چنگی ہوئے ایندا نام آکڑ تا نہیں. میں کوئی شوق ہے میرے راون دا مکان سونا ہوئے ایندا نام فخر تے آکڑ تا نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نا جے تیرے کپڑے چنگے ہوئے سواری چنگی ہوئے مکان چنگا ہوئے ایندا نا آکڑ نہیں. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ جمیل یحب الجمال. اللہ آپ بھی سونے تے جیڑی شے سونی ہوئے اللہ کو ڈاڈی باندھیے. کپڑے چنگے ہوئے سواری چنگی ہوئے مکان چنگا ہوئے ایندا نا آکڑ نہیں. اللہ دے محبوب تو جو فرمایا دل وچ وال برابر ذرے برابر آکڑ ہوئی بندہ جنت نہ ویسی پر آکڑ دا کیا مانا ہے ہوں ذرا سمجھے. چنگے کپڑے ہوئے ایندا نا آکڑ نہیں. رہائش واسطے مکان ہوئے کوٹھی ہوئے بنگلہ ہوئے چنگا سونا ایندا نا آکڑ نہیں. سواری بندے دی سونی ہوئے زمینہ ہوئے جائیداد ہوئے ایندا نا آکڑ نہیں. آکڑ کہنا نہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا آکڑ ایندا نہ ہے فخر ایندا نہ ہے کہ بندہ دوجا کو حقیر نظر نہ دیکھے. حقیر نظر دا کے مانا
چنگے کپڑے پا کے چنگے مکان رہ کے چنگی سواری تے چڑھ گئے دوجا تے تک نہ پوس ایندا نہ آکاڑے. دو چار پیسے آ گئے اور انسان کو انسان نہیں سمجھے گا یہ آکڑ پیا کریں ہے یہ جے بندے جنت نہیں وجنا نبی سونے فرمایا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے جتا حق دا مسئلہ آ گیا ہے تے حق دے مسئلے دے سامنے آکر کھڑو تے میں نہ منے دا ایندا نہ آکڑے اے جے بندے جنت نہیں وجنا. اللہ دا حکم آیا اگو آکڑا کھڑو تے اللہ دا حکم نہیں پیا منے دا اے اللہ دے حکم دے اگو آکڑا کھڑو تے اے جے بندے نے جنت نہیں وجنا. تے جے کر کپڑے چنگے مکان چنگے زمین سونیاں ہی گھر دے اندر سامان دے ڈھیر لگے پین لیکن دوجا تے تک نہیں پوندی نہ دوجا کو چنگی نظر نال دے دا بھی ہے آدھے پروردگار یہ کر میں کو شیئے دے چھوڑیاں ہی نہیں تے دوجا کو نہیں دیتیاں اللہ میرا کمال نہیں تیری مہربانی یہ آکر نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے دنیا دے معاملے وچ آپ تو تلوے بندے کو دیکھو تا کو اللہ دی نعمت دی قدر پوسی. کیا مطلب اور مثال سنا ہے حضرت شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے نیک بزرگ گزرن نیک بندے گزرن رستے دے پین فرمین پیرو رانا میں دا پیا پیران دے اندر جتی کوئی نہیں تے دل جویدہ تھا اللہ سیاں دیکھ میں ننگے پیرا نال میں دا پیا زمین ہوتے تتی زمین تنیاں سردیاں پہن تے دل دے اندر سجے نہ اللہ میں کو جتی تو محروم کر چھوڑئی. فرمین جرے ویلے نماز پڑھن واسطے میں مسجد دے بوئے جونن لگا ایک فقیر پندہ بیٹھا ہی جدے پیر کوئی نہ میں کہ اللہ تیرا شکر ہے جتی تو محروم کی تئی تو نے پیرا تو محروم تندی کیتا الحمدللہ. دنیا دے معاملے دوسرے تلوے کو دیکھو تے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے اللہ کی نعمت دی قدر تا تھی سے جو دین دے معاملے وچ آپ تو اچو والے بندے کو دیکھو اتلے بندے کو دیکھو جے کر میں 5 ٹائم دی نماز پڑھدا فلانا بندہ تہجد دی نفلیاں بھی پڑھدا بھی ہے جے کر میں 1 سپارے دی روزانہ تلاوت کرے نا فلانا بندہ 2 سپارہ دی روزانہ تلاوت کرے دے. دنیا دے معاملے وچ آپ تو تلوے بندے کو دیکھا تا اللہ دی نعمتوں دی قدر پوسیا تے دین دے معاملے وچ آپ تو اتو والے بندے کو دیکھتا اللہ دی نعمتوں دی قدر پوسیا. آپ سے میں تو کوئی شے نا میں 1 سپارہ پڑھنا پھر نہ 2 سپارے روزانہ پڑھدا ہے جے دے دل وچ آ کر ہوئی اے جے بندے نے جنت نہیں وجنا اے میں نہ پیا کھلا اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرما گئے. پہلی گال سمجھ آ گئی مار کے کو یہ دل آکڑ ہوئی تو اے جے بندے جنت نہیں مننا. اور کیا سمجھی بیٹھے ہو اللہ راضی انہیں میرے دیکھو بھئی بندے دے کپڑے چنگے ہوئے مکان چنگا ہوئے لباس چنگا ہوئے جھا چنگی ہوئے زمینہ سونی ہوئے ایندہ نہ آکڑے نہ آکڑ کہنا نہ اے دوجھا تے تک نہ پوڑے آکڑ کہنا نہ اے جو اللہ حکم دے وے تے بندہ کہ میں نہ منے دا ایندہ نہ آکڑے اے جے بندے جنت ونجنا نہیں. اور مثال سنو اللہ کریم نے فرمائے قرآن پاک وچ الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک. اے آیت نمبر 958 سورت دنا سورت البقرہ 3 حضرت ابراہیم علیہ السلام نال اپنے دور دے بادشاہ نمرود نے جھیڑا لایا ہے. اللہ جھیڑا کیوں لایا اس سچے نبی نال آکھے ان آتاہ اللہ الملک اللہ کو بادشاہی دیتی ہے آکڑی چاڑیا میں وڈی شہاں نوکر چاکر محلات فوج اسلحہ پیسہ دنیا
حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہ فرمایا ہے نمرود نو فرمان لگے اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی ویمیت اے نمرود میں تا نفع نقصان دا مالک او کو منے دا جڑا زندگی دا مالک ہے تے موت دا مالک ہے جڑا جیندا بھی کرے دے تے موت بھی دے دے میں تا رب او کو منے نا نفع نقصان دا مالک او کو منے نا جے اگر میں کو کہیں شے دی لوڑ پے میں پورا کرنا او کو منے نا جڑا زندگی دا بھی مالک ہے موت دا بھی مالک ہے اللہ دا نا اچا جاوے اللہ راضی تھی بوسی زندگی دا مالک بھی اچا کون تے موت دا مالک بھی اللہ تے جے در تساں سارے منی بیٹھے ہو اللہ پاک نے قرآن دا مسئلہ کہ زندگی تے موت دا مالک اللہ تا ضرورتاں پوریاں کرنے والا رب بھی صرف ہوں تک میں قرآن پاک دا حوالہ سنائی ونجا تہاڈا کی خیال ہے قرآن دے مسئلے سچے 18واں سپارہ تے سورت دا نام سورت الفرقان سنے قرآن پاک دا حوالہ اللہ کریم فرمیندے قرآن پاک وچ اے میرے سامنے 18واں سپارہ کھلا ہوئے تے سورت دا نام سورت الفرقان تے آیت نمبر 3 واتخذوا من دونہ آلہہ لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا اے قرآن پاک دا حوالہ کھولی بیٹھا اے سن گنا ہے جڑا اللہ دے سچے ولیوں کو نہیں منے دا وہ کافر ہے پتہ نہیں ہوں تو میرے لفظاں دی اعتبار ہی آیا کہ نہیں آیا میں قرآن سامنے رکھی بیٹھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جڑا اللہ دے سچے ولیوں کو نہیں منے دا اصل کو مسلمان نہیں منے دے جڑا نبیوں کو نہیں منے دا وہ کافروں کو مسلمان نہیں سمجھیں دے میں قرآن کی دی بیٹھا ہاتھ پتہ نہیں تو میری گال دے یقین آیا کہ نہیں آیا ولیاں دا شان برحق انبیاء علیہ السلام دا شان برحق ولیاں دا ادب کرو نبیاں دی عزت کرو لیکن اللہ دے قرآن والا مسئلہ بھی نہیں چھوڑنا اللہ فرماتا واتخذوا من دونہ آلہہ لوگ اللہ کو چھوڑ کے مخلوق کو مشکل کشا جا بنایا مخلوق دے سجدے شروع کر لیتے مخلوق دیا منتا منوتیاں مخلوق دیا نظرہ نیازاں مخلوق دے طواف مخلوق دے من کے سجدے پہ کریں اللہ کریم دا دروازہ چھوڑ گئے در در تے من کے حاجتہ اپنی منگدے پہن اللہ فرمائے دے میرے کل پوچھو میں تو کو دسام لا یخلقون شیئا جنہ کو لوگ مشکل کشا سمجھی کھڑے حاجت روا سمجھی کھڑے موڑیاں ہوئی بیڑیاں پارن والا سمجھی کھڑو دن انہاں دا حال دا اے وہی کہ ذرہ بھی پیدا کرن دی طاقت نہیں رکھ دے ہر شے پیدا کرنے والا کون ہے اچھا اچھا لگنا کون ہے ذرہ شیئن ذرہ بھی بناون دی طاقت نہیں رکھ دے اللہ کریم کیوں یخلقون اور تعاب مخلوق باوے کوئی امیر ہوئے اللہ دی مخلوق غریب ہوئے اللہ دی مخلوق اللہ دے سچے ولی ہوئے بھی مخلوق پیر فقیر ہوئے مخلوق بزرگ ہوئے مخلوق اللہ دے نیک بندے اللہ دی مخلوق انبیاء کرام اللہ دی مخلوق تے جڑا عام مخلوق ہوئے او خالق نہیں تھی سکدا جڑا آپ بنا ہوئے ہوئے او دوجھا کو بنا نہیں سکدا اگوں فرمایا والا
یملکون لانفسہم ضرا ولا نفعا، او جنہ کول تساں نفع نقصان منگدے پے ہو او تہاڈا نفع نقصان تا دور دی گل ہے، او تا اپنی جان واسطے نفع نقصان میں مالک نہیں، اپنے آپ کو نفع دے نہیں سکتے، یہ نقصان آونے تا ہٹا نہیں سکتے۔ اگو فرمایا والا یملکون موتا ولا حیاتا ولا نشورا، نہ تا موت دے مالک نہ زندگی دے من دے مالک نہ دہاڑے قیامت دے جیامن دے مالک، ہر شے کو بناون والا بھی اللہ، نفع دیون والا بھی اللہ، نقصان ٹالن والا بھی اللہ، موت دیون والا بھی اللہ، زندگی بدھاون والا بھی اللہ، دہاڑے قیامت دے والا جیواون والا بھی اللہ۔ اللہ راضی ہونے ایمان بندے دا تاں بجنا ہے جو اللہ دیا صفتاں اللہ جمنے، اللہ دیا صفتاں اللہ، مخلوق دی شان مخلوق کی جمنے تے اللہ دی شان اللہ دی جمنے۔ اللہ اللہ ہن میں جو دعوی چکراں میں ملک دا صدر میں ہاں تے آ اعلان شروع کر دے وہاں پوری جہاز جتھا ونجا میں صدر ہاں، میں تے پرچہ تھی سی کہ نہیں لگ گئے میں تو کتھا دے صدر کتھا، ٹھیک ہے تو مولوی صاحب اسے برحق تقریر کرے دا اسے برحق قرآن سنت مسئلے جان دا اسے برحق، لیکن اپنے آپ کو صدر نہ سن، صدر دا مقام بھی ہے تیرا مقام بھی ہے، اللہ دی شان اپنی ہے مخلوق دا مقام اپنے ہے، رب کعبہ دی قسم ولی کو ولی مننا، نبی کو نبی مننا، خدا کو خدا مننا، ہر کہندے اپنے اپنے درجے ہوں اچا اللہ نہ چوے موت زندگی دا مالک کون ہے؟ اللہ اللہ۔ کہ مشہور مسئلہ ہے جب ہوں کچھ مہینے پہلے بقرعید بھی کی ہوئے ڈنگر کٹھے ہو سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سنت کہ ارادے حضرت ابراہیم علیہ السلام دا اپنے پتر کو لٹایا تے ارادہ ہی جو اپنے پتر کو چھوڑا، 23 سپارے جنہ کریم نے فرمایا فلما اسلم وتلہ للجبین، آیت نمبر 103 سورۃ صافات 23 پارہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کومن واسطے تیار، حضرت اسماعیل پتر کوئی جن واسطے تیار، تے جڑے ابے نے لٹائے اللہ فرمایا تلہ للجبین، لٹا بھی چھوڑا ہی نے، اللہ فرمایا ونا دینا ایا ابراہیم قد صدقت الرؤیا، اللہ نے فرمایا میرے خلیل پتر دی گردن تے چھری نہ چلاویں، میں تیرا پتر نہ کھوانا چاہتا، میں تو لوگوں کو تیرا دل دکھانا چاہتا ہوں کہ حکم میں اللہ دا ہے، پتر کو کون واسطے تیار تھیا کھڑوتا ہے۔ اور حضرت ابراہیم دی مرضی کو چھوڑا اللہ نہیں کوئی جان دیتا، جو مرضیاں اللہ دیا چل دیا۔ زندگی موت دا مالک کون ہے؟ اللہ ہے۔ ابا چاند پتر جیندا نہ رہے، کہ چاہتے ہیں پتر جیندا رہے نہ، اللہ راضی نے مسئلے میں سمجھو، حضرت ابراہیم کے چاہتے ہیں پتر جیندا رہے نہ، کہ چاہتے ہیں اللہ دے نام تے کو چھوڑا تے اللہ دی مرضی کوئی جان نہ دے سا، موت حیات دا مالک کون ہویا؟ اللہ اللہ اللہ۔ اے بھی قرآن پاک دا مسئلہ سنی ونجے، اشارہ میں دا کرے میں 12واں سپارہ سورۃ سورۃ ہود، نادا نوح ابنہ وکان فی معذن یا بنی ارکب معنا ولا تکن مع الکافرین، آیت نمبر 42 سورۃ ہود 12واں سپارہ۔ حضرت ابراہیم حضرت نوح علیہ السلام نے پتر کو حقل ماری، پانی آدھا پیائی، آ پتر سڑے نال بیڑی تے چڑھ وانیا تے کافراں دے نال نہ کھڑو، بڑھ ویسے آ جلدی کر بیڑی تے آ۔ اگو پتر دا جواب اللہ فرمائے دے پتر کھن لگا قال ساوی الی جبل یعصمنی من الماء،
ابا میں پہاڑ دی چوٹی تے چڑھ گئے سا پہاڑ میں کو بچا گنسی حضرت نوح علیہ السلام فرمایا نا نا قال لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم عذاب اللہ حکم اللہ دا آ گیا کہیں بھی نہیں بچنا وہ بچیا جیسے تے اللہ دی مہربانی تھی پترا مہربانی تا تھی جو ایماندار نال بیڑی تے چڑھا یا گل بات تھی دی پئیے اللہ فرمے دے وحال بینہم الموج فکان من المغرقین پہاڑ دی چوٹی تے چڑھ کھڑو دے آیا پانی تے وسدا گیا پانی بھی اتو تے ون وڑے ٹڈیاں کھاون لگی ہے کان من المغرقین بڑھدا بھی ہے اور حضرت نوح علیہ السلام اللہ دے سامنے دعا منگی اللہ کریم نے منظر بیان فرمائے عرض کریں نادا نوح ربہ فقال ربی ابنی من اہلی وان وعدک الحق وانت احکم الحاکمین اے میرے پروردگار میرا پتر تو میرے خاندان وچوں تیرا وعدہ ہے جو خاندان والے کو بچا انسان اللہ تو بادشاہ تو بڑا بادشاہ ہے بچاون تے آویں تے بڈھے کو بھی بچا سکدے رب العالمین دی طرف جواب آیا قال یا نوح انه ليس من اهلك اور خیال کرے حضرت ابراہیم چاہنے جو پتر نہ بچے وہ مسئلہ اور جی لٹایا نے چھری ہاتھ ہی ربی کھڑے کہ چاہنے جو پتر نہ بچے تے اللہ دی مرضی بچا کے رسا تے اتھا بالکل الٹ گل حضرت نوح علیہ السلام چاہنے پتر بچ ونجے سمجھے دے بیٹھے اللہ راضی ہونے کہ چاہنے ان پتر بردہ پیے بچ ونجے مالک دی مرضی میں بول کے رسا موت و حیات دا مالک کون ہے میں اون بندے کوئی ڈٹھا ہے جو کلاشن کو دا پورا برسٹ لگا آئی میری ملاقات تھی ہے برسٹ پورا لگا ہے آخر لگا مولانا پورا برسٹ میں کو لگا ہوا ہے کلاشن کو دا جسے رب رکھے اسے کون چکے واہ بے نیاز تیریاں بے نیازیاں اللہ دی طرف جواب آیا میرے پیغمبر یہ تھوڑے خاندان چ نہیں اللہ میری آپری جھولی جی پلنداری ہے میں کھوایا میں پیوایا میرے گھر وڈا تھی ہے اللہ دی طرف جواب آیا عمل غیر صالح انہیں عمل چنگے نہیں فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم دوسری دفعہ سوال نہ کرے تاکو حقیقت دا پتہ نہیں میرے پیغمبر یہ دوسری بار دوسرا سوال جگیتا انی اعوذک ان تکون من الجاہلین میں اللہ تعالیٰ سمجھے گا پیا بڑھے پتر دے بارے دوسری بار سوال نہ کرے یہ دوسری بار دوسرا سوال جگیتا من الجاہلین تاکو بنا دے سا من الجاہلین مانا کی میں کرا میرا دل گھبرا ہے اللہ اللہ دعا کرو اللہ چھے کر چنگی کر چھوڑے امین نہ کھو اللہ اللہ ہوں ایمان نہ رسو حضرت نوح علیہ السلام اپنے بردے پتر کو بچا سکے اچھا قرآن دی تحریر چکر اللہ رحمت کرے سی پتر بردہ پیے اللہ دا نبی ہے اللہ دا پیغمبر ہے شان والا رسول ہے پتر بردہ پیے جے کو اللہ نہ بچاوے کوئی بچا سکتا چھکر ماری گئی بڑھ گیا اللہ اللہ نہ کوئی ریاض نہ کوئی رسی ہکے رگتے جاری کوئی نہیں ریا نہ کوئی ریا تے نہ کوئی راسی ہکے رگتے جاری راتی سمنے غفلت دے وچ انہیں کر دے ظلم ازاری اچن چیت پروانہ پوسی اتے تھی سی ترد تیاری غلام ہے بر مٹھے دوئے جانی جدی چھیکڑ گئی ماری ہاں دعا کرو اللہ چھیکڑ چنگی کرے امین آکھو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے گال بھی سنے نام بادشاہ کو کھل گئے اے بادشاہ میں تا اوکو رب منے نا الذی یحیی و یمیت
جڑا زندگی بھی دے دے تے موت بھی دے دے. کوئی مخلوق زندگی موت دی مالک نہیں, کوئی چھوٹا بڑا زندگی تے موت دا مالک نہیں. جے کوئی زندگی موت دا مالک ہوتا تو آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم دے اپنے ہتھاں تے جھولی وچ آپ دا 17 مہینہ دا پتر فوت نہ تھی گیا. آپ روڈے پین ہنجو دے پین تے فرمے دے پین اللہ بے فراقے کا لمحزونون یا ابراہیم او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. اے میرے پتر ابراہیم 17 مہینہ پتر اگے ہی فوت ہے ہویا نا, تیجا پتر جڑا فوت تھی دا بھی ہے. اور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہتھاں وچ او لے کے رو رو کے فرمے دے پین اے میرے پتر ابراہیم. حضرت ابراہیم علیہ السلام دے نام دے پتر دا نام رکھا نے تاکہ ڈاڈی ابراہیم دی یاد تازہ تھی دی راوے. 17 مہینے تے اللہ سبحان لگے آپ رو دے پین دے فرمے دے پین اے میرے پتر ابراہیم میں کو تیرے بھی چھوڑے دا وڈا غم میں فوت ہی گیا. اللہ 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 موت دے فیصلے جا کرے, کوئی زندگی دا دھاگا لمبا نہیں کر سکتا. بے نیازاں تیریاں بے نیازیاں رہے نام اللہ کا. نمرود حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمایا میں او کو رب منے نا جرا جیندہ بھی کرے دے موت بھی دے دے. اگو نمرود آکھن لگا واہ واہ یہ کیڑی وڈی گل ہے. کون انا امید میں بھی جیوے نا میں بھی مرے نا. تو کہہ کو سڑوایا ہی سو جے کو پھانسی لگنی ہی او کو چھوڑ دیتا ہی سمجھتا کو معاف کیتم تے جے کو چھوڑن دی دیوار آئی کھڑوتی ہی او کو پھانسی دے چڑھا دیتا ہی سو. آکھن لگا دیکھ حضرت ابراہیم میں جیوے دا بھی ہاں میں مرے دا بھی ہاں. حضرت ابراہیم علیہ السلام سمجھا بندہ ضدی ہے اور میں جو آکھا اللہ روزیاں دے ہے ایک بندے کو سڑا کے پیسے چدے ہوئے کنک چدے ہوئے کیا روزیاں تو میں دینا. حضرت ابراہیم علیہ السلام سوچے دلیل اے جی دے وہاں جو نمونہ ہی نہ دکھا سکے. اچھا آوت ہوں سن دوجی دلیل. حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ. اے نمرود آ میرا بھی سوال آیا اللہ سج کٹے دے ابھار والے پاسوں چڑھتے والے پاسوں اللہ کریم دی کٹے دے مشرق والے پاسوں تے جے کر تے طاقت دے فات بہا من المغرب تو دی کٹ دکھا دلالے پاسوں. اور قیدی والا نمونہ تے دکھایا چاہو اتنے ہوں کی اپنا دا چلا گیا. اللہ کریم فرمائے فبہت الذی کفر او کافر بندہ حیران رہ گیا اور ایک ہی جواب دیوا. اللہ کریم چپ تو تھی گیا جواب تو نہیں بنا لیکن مسئلہ بھی مننے کے نہیں مننا. اللہ فرمائے واللہ لا یہدی القوم الظالمین. اللہ ایک ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا ہوگا جو ضد کرنے والے ہوئے. بس دعا کرو اللہ ضد تو بچاوے امین آخو. اللہ اللہ ان کے مسئلہ بگو سمجھ آیا ہے. نفع نقصان دا مالک کو ہے جرا زندگی دے دے جرا موت دے دے جرا ابھر دے پاسو دی کٹھے دے جرا پروردگار دی کو لہے دے رلالے پاسے ہے جرا سجالہ نظام چلے دا بھی ہے کائنات کو کنٹرول کرے دا بھی ہے جیوے دا بھی ہے تے مرے دا بھی ہے. ربی نفع نقصان دا مالک بھی ہو ہے تے جے آپ موت دا جام پی گئے اے نفع نقصان دے مالک تھی سکدے نہیں. ولیاں دی شان بڑھا کر
انبیاء علیہ السلام دا مقام برحق، لیکن جڑے آپ موت دا جام پی گئے نا اے دوجے دے نفع نقصان میں مالک نہیں تھی سکدے۔ اللہ اللہ جہدے تے اپنے اُتے موت آ گئی ہے او تا اپنے نفع نقصان دا مالک نہیں رہیا، دوجے دے نفع نقصان دا مالک کیویں بن سکدے؟ بندہ فوت ہے، جائیداداں دے جھگڑے لگ گئے، عدالتاں کیس ونجڑن، یتیم بال رلدے پین تے پرے بندے آ کے قبضہ کر گئے۔ ہن فوت تھی والا بندہ اپنے یتیم بچہ دے سر تے ہاتھ رکھن دی طاقت نہیں رکھے گا، لاش سامنے پئیے، میت سامنے پئیے، یتیم روندے کھڑوتے، یتیماں کو ڈو بول تسلی دے بھی نہیں آ سکدا، یتیم بچے دے سر تے ہاتھ نہیں پھیر سکدا، گھر والی نال روندی کھڑوتی ہے تسلی دی دو چار گالیاں ہی نہیں کر سکتا۔ رب العالمین نے مسئلہ سمجھایا نفع نقصان دا مالک ہے جڑا موت تو پاک ہوئے۔ وہ کون ہے؟ آنکھوں چل رہا وہ کون ہے؟ اللہ اللہ۔ نمرود وڈیا کڑی لاجواب تھی گئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمایا ہے تو ذرا دکھا میں پس اسی جو تے دین کو کٹ دکھا، جواب نہ کوئی نہیں سی بنا، لیکن آکڑ بھی چاہیے، ضد بھی چاہیے، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے گال کی منا تے جدے دل وچ وڈائی ہوے فخر ہوے آکڑ نے جو میں نہ منے دا اللہ اے جے ظالم کو ہدایت نہیں دیندا ہوندا۔ اللہ اللہ۔ اور کلمہ تو بندے نے پڑھے، زبان نہ اقرار کا گیت ہے، مطلب لا الہ الا اللہ ایک واحد لا شریک، اللہ واحد لا شریک، مطلب لا الہ الا اللہ ایک واحد لا شریک، نال زبان اقرار کی تئی پر دل دی نہیں تصدیق، دور والا کو روز پکارے دیتے چھوڑ جرا نزدیک، سب گناہ مٹ ویسن خاکی نہیں مٹنی شرک دلی کے۔ اللہ نبی پاک فرمائے آقا نبی دل وچ تا بندے نے جنت داخل ہونا ہے۔ دوجا قرآن پاک کا حوالہ سنا ہے، نمرود مسئلہ کیوں نہیں مننا جو آ کر آئی، حضرت ابراہیم کی گال مننا چاہ، حالانکہ جواب کون آ سکتا۔ ہوں ذرا حوالہ سنے چوڑے سی بارے دا، اللہ کریم فرمائے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مسنون، یہ 14 سے 12 آیت نمبر 26 سورۃ سورۃ الحجر۔ میں اللہ انسان کو بنایا ہے کھڑکن والی بدبودار مٹی وچوں، فرشتوں کو اللہ کریم نے اعلان فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ۔ آیت نمبر 28 سورۃ الحجر تے 14-12 اللہ کریم نے فرمایا او فرشتو میں اللہ کریم مٹی تے پانی کو رلاونا ہے، مٹی ملن تو بعد بھنن تو بعد میں اللہ او مٹی کو دھوپ دے رکھ چھوڑے سا، ہوا چلدی راسی دھوپ لگدی راسی، مٹی جے کراڑی تھی گئی کھڑکن لگ گئی، او مٹی وچوں میں اللہ انسان کو بنے سا تے اللہ نے فرمایا فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ۔ دھیان نال اللہ راضی مسئلہ سنا ہے، جیلے میں انسان دا وجود انسان دا جسم میں اللہ برابر کر گھنا، اکھیاں برابر، کان برابر، ہاتھ برابر دے پیر برابر، وجود بناون تو بعد وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي اپنی بنائی ہوئی روح وچ پھونک چھوڑا تے بندے دا وجود جیندہ تھی ہوئے
فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ تا سجدہ کرے انسان دے سامنے. مسئلے کو ذرا سمجھے اللہ راضی ہونے. جیڑے ویلے مٹی دا وجود بن ونجے سجدہ نہیں کرنا، سجدہ اون ویلے کرے جڑے ویلے روح پاواں. جتنے تک روح نہ پاواں سجدہ سمجھو سمجھو اللہ راضی ہونے، جتنے تک وچ روح نہ پاواں سجدہ نہ کرے. سجدہ کیڑے ویلے کرے وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. سجدہ اون ویلے کرے جڑے ویلے، مسئلے کو تو سمجھو، جڑے ویلے روح پاواں. کیوں؟ جتنے تونی روح نہ پاواں وہ تونی خالی جسم کو پتہ نہیں لگنا. اور تسا سجدہ شروع کر دے تے روح وچ نہ ہوئی تو کیویں پتہ لگ سی انسان کو میرے کو سجدہ تھی نہ. اپنی شان دا پتہ نہیں لگنا، مقام دا پتہ نہیں لگنا، اپنے درجے دا پتہ نہیں لگنا. جتنے تونی روح نہ پاواں سجدہ نہ کرے، روح پاواں تا سجدہ کرے. ہوں قرآن باغ کہڑا مسئلہ سمجھایا ہے؟ ہوں تیرا کیویں خیال ہے قرآن دا مسئلہ منو کہ نہ منو؟ اللہ کریم نے کہ مسئلہ سمجھایا ہے جتنے تھی وجود وچ روح نہ ہوئے او تھی وجود کو پتہ نہیں لگتا ہوتا. وجود کو پتہ یہ مسئلہ میرا کہ قرآن پاک رہا ہے اچا قرآن پاک دا نام تو چو اللہ رحمت کرے چلے. یہ مسئلہ میرا یا قرآن پاک دا؟ کہ مسئلہ کہ روح وجود بھی جنہ ہوئے تا خالی وجود کو پتہ نہیں لگتا. میرے کو قرآن دیا بہت ساری دلیل. یہ مسئلہ یاد رکھو تو میں تو کوئی دلیل سنائی بنیا. یہ مسئلہ نہیں وسارنا. ہوں مسئلہ کہڑا پکایا بیٹھے ہو تساں قرآن پاک دا بھائی ای وجود وچوں روح نکل ونجے روح نہ ہوئے تا خالی وجود کو پتہ. بولو خالی وجود کو پتہ. یہ مسئلہ میرا یا قرآن شریف دا ہے؟ ہوں میں گل پوری کرنی ہے لیکن تو کو میں حوالہ سنائی بنیا. یہ میرے سامنے تیجا سپارہ تے سورت سورت البقرہ. اللہ کریم فرمائے گے سورت البقرہ وچ او کلذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشها قال انا یحیی هذه الله بعد موتها قال انا یحیی. حضرت عزیر علیہ السلام اللہ دے نبی وے دے پین. سبحان اللہ. تیری تے میری گال نہیں، اللہ دا نبی ساری امت ایک پاسے کٹھی کرو. اللہ دے نبی دی شان دا مقابلہ نہیں تھی سکتا. اور تواڈے میرے پنکھر وچوں بدبو آوے، اللہ دے نبی دے پسینے وچوں مٹی مٹی خوشبو آوے. اساں کتھاں دے نبی کتھاں؟ ویدے بہن مستی رج رہی نے اجڑی پئی ہوئی، بندے موئے پین چھتاں ڈٹھیاں پئیاں، بندے بھی جرگڑے پین، ویران اجاڑ تھئی پئی. حضرت عزیر علیہ السلام آکھن لگے ایویں اپنے کھوتے دے دے پین تے لہ پین، روٹی بھی نال پانی بھی نال چاہیے دن. انہیں حیران تھی کہ آکھن لگے پتہ نہیں انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتها. اللہ کیڑے طریقے نال ای وسطی کو دوجی دفعہ آباد کرے سی. مسئلہ سمجھے ذرا میں دیکھ کے نا اللہ آباد کرے سی مویا کو جیندہ کرے سی لیکن طریقہ کے ہو سی ان طریقے دا میں کو پتہ ہو نہیں. نہ توڑا کی نہیں ایمان ہے اللہ دہاڑے قیامت دے مویا کو جیندہ نہ کرے سی آنکھوں کرے سی اللہ دہاڑے قیامت دے مویا کو جیندہ کرے لیکن طریقے دا سا کو پتہ ہو نہیں. ہڈیاں رل گئیاں مٹی نال، ہر شے گل گئی سڑ گئی، اور طریقے دا پتہ کوئی نہیں. حضرت عزیر علیہ السلام آکھن لگے پتہ نہیں طریقہ کہڑا ہو سی جو کیویں جیندہ کرے سی. فاماتہ اللہ مئۃ عام ثم بعثہ. اللہ نے 100 سال تک حضرت عزیر علیہ السلام کو موت نہیں چھوڑی. وجود مبارک
اللہ دے نبی دا زمین دے اتے پیے وچ نہ قبر دے اندر نہ زمین دے اتے زمین دے بہرے تے یہ بھی مسئلہ یاد رکھا ہے تو میرے وجوداں دے بارے کوئی قانون نہیں لیکن اللہ دے نبیوں دے وجوداں دے بارے قانون ہے وفات تو بعد اللہ اپنے نبیوں دے وجود کو محفوظ رکھیں دا ہوتا ہے سن دے پہو تے پیا اے مسئلہ سمجھے ہے اللہ زمین دے اتے لیکن روح مبارک وچوں نکل گئی ہے جڑے روح وجود وچوں نکل گئی خالی وجود کو پتہ نہیں لگدا ہوندا نہ ہوں 100 سالوں کے وچ طوفان بھی آئے بارش 100 سال ان بادشاہ صدی پوری بارشاں بھی آئی طوفان بھی ہے موسم بھی تبدیل تھی دے رہے کہیں ویلے ہنالا کہیں ویلے سیالا کہیں ویلے خزاں کہیں ویلے بہارے کہیں ویلے سامنے کہیں ویلے ہار دے بدروئے سال بھی بدل دے رہے مہینے بھی بدل دے رہے ہفتے دیا دیوارا بھی تبدیل تھی دیا رہی آج چھن چھن اتوار دے سوار منگل بج میرا جمعہ آ گیا ہے مہینے بھی بدل دے رہے سال دے 12 مہینے 100 نال ضرب دے 1200 مہینے بڑھنے اتنے مہینے بھی تبدیل تھی گئے نہیں بھی ہے دھوپا بھی آئی چھاواں بھی آئی چاننے بھی ہے اندھارے بھی ہے پرندے بھی بولتے رہ گئے نبی دا وجود اٹھتے پیا ہوئے لیکن روح وچوں نکل ونجے خالی وجود کو اپنا بھی پتہ نہیں لگتا ہوندا قرآن پاک دا مسئلہ سچا بولو سچا آنکھو چا قرآن سچا قرآن خیال کرے ہاں بڑے لوگ دالا بنا بدل قرآن تو لوگوں کو ہٹیں دے بدل سیانے دیو لگا دیو نے دیکھو قرآن پاک دا میں تو کو نمبر سنا ہے اور مانا گھر میں کے دیکھو تو سا تحقیق کرنی نہ ہوئی تو سا کو مولوی صاحب سارے کول پوجو لو کرنا شروع تھی سن سب کو کہنا پتہ قرآن دے مثلا تحقیق تو سا نہ کرنی ہوئی چوکا دے بہ کے گپا مارنی ہویاں او جگتیاں تے مذاق کرنے ہوئے تے وقتیاں کرنی ہویاں تے ٹریکٹراں دے حال پوچھنے ہوئے تے زمیناں دے اے بڑے تکڑے ہو تے قرآن دے مسئلے کون حل کرے سی تے کون فیصلے کرے سی ہاں دنیا دا وڈا چنتا ہے اللہ دا نام خدا دا واسطہ آخرت دا فکر ہی نال کرو دنیا دا چنتا کرو منع نہ کرے دا عقیدہ دا قرآن والا بناؤ وہ قرآن دا کی فیصلہ ہے کھولی بیٹھا تھوڑے کو کہڑا صاف صاف کس ہے کوئی ولاقے والی گال ہے کوئی ولاقے والی گال نہیں 100 سال تھی گئے نبی دا وجود اٹھتے پی ہے لیکن دنیا دے حالات دا پتہ اور دنیا تا دنیا اپنے وجود دے حال دے پتہ کونی موت تو پاک اللہ ہے آنکھو چا موت تو بعد اور جہدے تے موت آونی کو اپنا پتہ نہیں ہوندا اللہ تے تا موت نہیں ہوندی اللہ تے موت آ گئی سارے جہان دا علم کون رکھے سی اللہ نے فرمایا فانظر الی طعامک و شرابک لم یتسنہ روٹی کتھائی ہے او چاہی تا ودا ہمی اللہ نے فرمایا پانی کنتے گیا ہے پانی بھی ہے تا صحیح میرے کول لیکن کھولنا تو صحیح تھیلا اپنا تھیلا کھلے نہیں پوٹلی کھلے نہیں اللہ یہ کٹھا ہے نا انہیں دے پہن جو اللہ فرمایا یا تسنہ میرے پیغمبر نجھا کے دے گنو 100 سال تھی گیا رے روٹی تپتی پئیے پانی ٹھڈا پیے آنکھو اللہ کر سکتا ہے آنکھو چاللہ دیوار گزری گھنٹہ دو گزرے روٹی بھی ٹھڈی تھی ویندی ہے پانی بھی تتا تھی ویندا ہوندا ہے جے کر رب العالمین رکھن دے آوے 100 سال گزر گئے روٹی تتی پئی ہے پانی ٹھڈا بھی ہے اللہ روٹی کو بھی نہیں خراب تھی ون دتا پروٹھا بھی نہیں تھی ون دتا بھی نہیں تھی ون دتی پانی انہیں محفوظ بھی ہوئے ہے اللہ مٹی دے ذرے وچ نہیں ونجن دتے پانی کو ترکن بھی نہیں دتا پانی دا ذائقہ بھی تبدیل نہیں تھی ون دتا پانی دی خوشبو بھی اللہ نہیں بدلن دیتی فانظر الی طعامک و شرابک لم یتسنہ روٹی بھی محفوظ پانی بھی محفوظ فرمایا وانظر الی حمارک میرے پیغمبر کھوتا گرے گیا انہیں وہ کو تو دیکھو سواری کتھا ہے اللہ سیاں کھوتا ہائی تا صحیح کتھا دیکھنا ہڈیاں پہ نا اللہ فرمایا دیکھو میرے پیغمبر وانظر الی العظام کیف ننشزها ثم نکسوها لحما ہڈیاں
کو دے دے ونجو ایویں دے دے گئے اللہ حکم دیندا گیا ہڈیاں جڑدیاں گئیاں جوڑا پگ مل دے گئے نا چمڑا اتنے چڑھتا گیا ہے گوشت اتنے بنتا گیا ہے جی سارا کھوتے کا وجود تیار تھی گیا ہے اللہ بھی روح پا چھوڑیے کھوتا ہی گل لگ گیا ہے وہ نہ تھے جی وہ تو وہ سوگا کر گین ہی بھی وہ اپنا کھوتا واقعی پروردگار ہوئے اللہ کریم نے فرمایا فلما تبین له قال اعلم ان الله على كل شيء قدير جڑے کھوتا تیار تھی ہے حضرت عزیر علیہ السلام دے منہ وچوں جملہ نکل گیا ہے آکھا لگے اللہ اگے یقین تا میں کو دل نال ہی پیا جو واقعی تو موئے کو جیندہ کرے سے لیکن ہن تا اکھی نال دے گے یقین اور بھی زیادہ تھی گیا ہے واقعی تو ہر شے تے قدرت رکھن والی ذات ہے میرے پیغمبر جی نے کھوتے دی ہڈیاں ملائیں ان ہڈیاں کو کٹھا کر کے گوشت چڑھا کے جمنا چڑھایا روح پا کے جیندہ کیتا میں اللہ این طریقے نال دہاڑے قیامت دے موئے کو بھی جیندہ کرے سا ایک بھی مسئلہ سمجھو روٹی خراب تھی والی شے دیوار تو گزرے ہفتہ گزرے روٹی خراب تھی والی شے تے پانی بھی خراب تھی والی شے دیوار گزری دو ہفتہ پانی خراب تے کھوتا کھا پی کے بھی گزارا کر سکتا ہی سمجھے تو صحیح اللہ راضی ہونے کھا پی کے گزارا کریا گھا پٹے کھا دی رکھیا اللہ تیری قدرت حیران خراب تھی منالی روٹی خراب تھی منانا پانی اللہ او کو بچا کے رکھے تے بچن والے کھوتے کو اللہ مار چھوڑا کہ مسئلہ سمجھایا سا خراب تھی والے کو بچاون والا بھی اللہ تے بچن والے کو مارن والا بھی اللہ جے کو اللہ رکھے او کو کوئی کچھ نہیں کر سکتا تے جے کو اللہ نہ بچاوے او کو کوئی بھی نہیں بچا سکتا اچھا ایک مسئلہ بھی حل کی تھی ونجو 100 سال گزر گئے روٹی بھی تتی پئی ہے پانی بھی ٹھڈا پیے حضرت عزیر علیہ السلام روٹی کھادی نہیں پانی پیتا نہیں مسئلے کو تو سمجھو اللہ راضی ہونے روٹی جو نال پئی ہے پانی جو نال پیے ہے تے نبی دا وجود مبارک زمین دے اتے محفوظ بھی ہے روٹی کھادی نہیں پانی چپ کر گئے ہو میں کو تسلی نہیں بیٹھی تھی نا کچے والے ہو اللہ راضی ہونے ایمان تھوڑا بڑا مضبوط ہے جواب تو مضبوط رہے ہو نا روٹی کھادی پانی پیتا کمال ہے اتے وجود بھی ہے روٹی بھی نال پئی ہے پانی بھی نال بھی ہے روٹی کھادی نہیں پانی پیتا نہیں تسا کچے والے کے پکئی ودے میں موئے کھانے نا موئے نہیں کھاندے ملا کھاندا ہے سنتے بیٹھے ہو نہیں وے سمجھے موئے نہیں کھاندے تواڈے مولوی کھانے نا نہ مویا دا کیتا تسا جو مولوی دی خدمت کرو تا کیوں تا گدال آوے نا دے تسا ہی کچھ نہ ہونا سمجھے بیٹھے ہو تسا جو خدمت کی کرو اپنے مولوی صاحب کیوں دا دپے لاویا او کو پتہ ایویں تے ملے صاحب دیندا کچھ نہیں او مویا دے نام تے دا لاواں تے کوئی جمعرات دے نام تے چکر دیواں کہے نہ کہے نہیں آخر میرے بال بچے میں دا پیٹ پالنا ہے او تا دا لیندا ہے تسا جو خدمت کرو ٹھیک ٹھاک ہوندی دانے پانی دو روٹی پانی دا خیال کرو کیوں تو خدا دا پھیلاویا سن دے بیٹھے ہو اے مولوی جڑے دا لیندے نا غلطی مولوی دے نہیں غلطی تواڈی ہے آکھو اسا منے نے منے سو کہ میں منوے سا پاکو سن دے بیٹھے ہو ہاں اے جڑے پولیس والے ڈٹ کھڑوتے انہاں ساگو رکے دے تے رشوت گھندے کھڑوتے اسا ہی دے دے انہاں دی تنخواہ جو ہویا اے دی ساری میں بال بچے ٹھیک ٹھاک پلے نا انہاں کو کیڑی لوڑ ہے میں ٹکا لگا روپے گھنے نا پیڑ جو نہیں پلدا پوری جو نہیں پوندی تا رشوت گھن نا مولوی دی جو پوری نہیں پوندی ان کے کرے دات لاونا جو میرا دی واسطے کہ جی تو نے مویا میرے گھر آیا آئی کمال ہے بھئی ہائی ساڈا مویا کیا مولوی صاحب دے گھر ہے اندازہ نا اے دو لے دے تو صحیح سادے لوگ ہاں جی گھنوانی وندے روٹی گھنوانی مصلی گھنوانی پھرانی واہ بھائی واہ اور سنتے پہ ہو قرآن پاک کا کیا مسئلہ ہے حضرت عزیر علیہ السلام جو 100 سال تو نہیں وجود مبارک پیا رہی ہے روٹی کھا دیا نے بولو پانی پیتا نے وہ موئے کھاتے پیندے انہوں نے واہ بھائی واہ
موئی وجود نال نہیں کھاندے جے دی روح جنت لگی گئی او جنت دے میوے کھاندا ہے جے کو جنت دے میوے مل ونجن کو دنیا دی روٹیاں دی کیڑی لوڑ ہے اللہ اللہ مسئلے کو پکاؤ تے مسئلے کو سمجھو سیانے تھی اللہ راضی ہونے ای وجود وچ روح نکل ونجے تا خالی وجود کو بتا یہ مسئلہ میں یا قرآن پاک ہے اچھا نہ چاہو میں مسئلہ پورا کرا یہ کہنا مسئلہ ہے سیانے تھیو میں قبرستان ونجن تو منع نہ کرے گا متا کو میں قبراں دا منکر نہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم زور القبور فإنها تذكر موتاكم وتزهدكم في الدنيا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ہیں قبروں دی زیارتاں دے جائے کرو قبروں دی زیارتاں کرن نال تاکو آخر یاد آسی دنیا تو تہاڈا دل ہٹ سی یار وڈے وڈے دفن تھی دین اساں گرے باغ دی مولی ہیں آخرت یاد کرن واسطے قبرستان جایا کرو اتھا ون کے بندہ انہاں واسطے دعا منگے اللہ انہاں کوئی بخش اللہ اساں کوئی بخش اللہ انہاں کو جنت دی جھا دے اللہ ساڈا بھی خاتمہ چنگا کرے بندہ قبرستان ون کے دیون واسطے کوئی شے ونجے ون کے اتھا 3 دفعہ سورۃ اخلاص پڑھے قل واللہ شریف 3 دفعہ پڑھے الحمد شریف پڑھے جے قرآن دی سورتاں یاد ہی قرآن زبانی یادی پڑھے تے وچھے کر دے دعا منگے اللہ میں تیری رضا واسطے قرآن پڑھے ایندا ثواب قبرستان دے سارے مویاں دی روحاں کو پہنچا چھوڑ اللہ ایسا مہربان ہے ثواب انہاں دی روحاں کو دے چھوڑے دے تے بندے دا اپنا ثواب بھی اللہ گھٹ نہیں تھی ورنے دا قبرستان کیوں میں ہے کوئی شے دیون واسطے کوئی شے دیون ہاں گھنن واسطے نا اگر کشے گھرنی ہوئے تو اللہ دیونی ہے اللہ اللہ مویا واسطے دعا منگو کوئی منع نہیں اللہ دے درباری دعا کرو نہ واسطے لیکن دیون والا سب کوئی اللہ ہے ڈٹھا نے روح وچوں نکل گئی تو اپنے وجود دا اللہ دے پیغمبر کو پتہ نہیں اللہ مسئلہ سمجھا ہے جس ویلے وفات تو بعد اپنے وجود دا نبی کو پتہ نہیں دوسرا کو کیویں پتہ جو میری قبر تے چڑا بیٹھے گی چڑی سیانے تھیو ہاں کہ قبرستان وچ بندہ ونجے مول صاحب دے چادر بن کے نہ گئے کرو نہیں تا موہ تے لڑے تھے ستھن پا کے گئے کرو ہوں سیانے تھی وہ مولوی صاحب کو آخو میں ستھن پا کے ونجوں جہاں مویا ایڈی بلا مٹی جو ڈیک گھندا ہے وہ ستھن والے کپڑے جو نہ دیکھ سی تو سبھی سیانے نہ تھی دے سب کو جاننے والا کون ہے آخو چالا کون ہے اللہ مسئلہ بھی سمجھے نہ موہ اللہ کریم نے فرشتوں کو فرمایا فرشتوں جتنے تونی میں بندے دے وجود وچ روح نہ پاوا او تو نہیں تسا سجدہ نہیں کرنا پتہ نہیں پہلا مسئلہ یاد ہے کہ بھی ساری بیٹھے ہو اللہ کریم نے وجود بنائے روح وچ 36 فرشتوں کو فرمایا سجدہ کرو اللہ فرمائے فسجد الملائکۃ کلھم اجمعون آیت نمبر 3 سورۃ الحجر تے 14واں پارہ سارے دے سارے فرشتے سجدے وچ ڈھے پے انسان دے سامنے آدم علیہ السلام دے سامنے جبرائیل میکائیل اسرافیل اسرائیل اے 4 وڈے وڈے فرشتے اللہ کوئی فرشتہ رہ بھی گیا کہ نہیں اللہ فرمائے نہیں نہیں کوئی بھی نہیں ریا کلہم سارا دے سارا سجدہ کیتا اللہ اگو پچھو کیتا میں اچھے نہیں نہیں اجمعون سجدہ بھی سارا کیتا تے رل کے کیتا اگو پچھو نہیں اکٹھا تھی کہ سارا نے سجدہ کیتا ہے انسان دے سامنے فرشتے جھک گئے فرشتے کون جڑے وال برابر بھی گناہ نہیں کرے دے گناہاں دا خیال انہاں دے دل وچ نہیں ہوندا ہمیشہ اللہ دی عبادت کرنے والے ہیں کھاون پیون تو بھی پاک اللہ اللہ ہر قسم دے بد گناہاں تو پاک فرشتے گناہ دا خیال بھی نہیں کرے دے ہوندے تے سجدہ پہ کریں انسان دا ابلیس آ کر گیا ابلیس کون ہے کان من الجن اے جنہ وچ وئی اللہ ای کو الگ حکم دیتا
او ابلیس تو بھی سجدہ کر انسان دا، میں تو سجدہ نہ کرے نا۔ اللہ نے فرمایا ما مانا کا اللہ تسجد اذا مرتک، سورۃ نا سورۃ الاعراف میرے سامنے 8واں 12 آیت نمبر 12۔ اللہ فرمائے ابلیس او شیطان تے کو میں اللہ حکم دیتا جو سجدہ کرتے کیوں نہیں کیتا؟ فرشتہ کو الگ کام تے کو الگ کام تے کیوں نہیں کیتا؟ آکھن لگا انا خیر منہ، میں انسان تو چنگا، آدم علیہ السلام تو چنگا، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، میں کو بھا وچوں بنائی، حضرت آدم انسان کو مٹی وچوں بنائی، بھا دی شان اچھی ہے مٹی دی شان اچھی نہیں، میں کیویں سجدہ کرا آدم علیہ السلام دا؟ نہ کرے دا سجدہ۔ اللہ کریم نے فرمایا فخرج انک من الصاغرین، نکل ون جنت وچوں، او ذلیل تھی کہ نکل ون، تیرا حق نہیں بندا، فما یکون لک ان تتکبر فیہا، کہ تو وڈائی کرے ہا، آکڑ کرے ہا، فخر کرے۔ فخر کیوں کیتا ہی؟ میں بھی ہے کہ مسئلہ سمجھایا ہم، یعنی دل کی آکڑ ہوئی ہوں جنت نہیں وجنا۔ اللہ فرمایا نکل ون جنت وچوں، آکڑ کرنا لیا، انسان دی توہین کیتی بھی، اپنے آپ کو تو ڈٹھائی، لیکن میں اللہ دا حکم نہیں بھی ڈٹھا۔ مسئلے کو تو سمجھو، اللہ راضی ہونے۔ ابلیس تے شیطان نے، میں لکھا سارے، ابلیس تے شیطان نے اپنے آپ کو ڈٹھا، میں بھا دا بنا ہویا، اپنے آپ کو ڈٹھا، اللہ دا حکم نہیں ڈٹھا، لانتی بن گیا۔ ہوں ذرا مثال سمجھو نا مولانا روم رحمت اللہ علیہ دی۔ مولانا روم رحمت اللہ علیہ فرمیندے دربار لگا ہے بادشاہ دا، محمود غزنوی 65 وزیر بیٹھا ہے دربار وچ، تے کالے رنگ دا غلام ہی بیٹھا، ایاز ہوندا نا آئی، بادشاہ ان کو اہمیت بہت دیندا آئی، اے بھائی بہت ٹھیک ہے، ان دی گل مننی ہے، تے 65 دے 65 وزیر سڑدے حسد کرے نے ان کالے رنگ دے ایاز غلام نال۔ بادشاہ کا ٹھیک ہے، امتحان کروں، اپنے خزانے وچوں موتی منگوایا س، دربار وچ رکھوایا س، وزیراں کو سدس، وزیرو اے موتی بھنو، چاہ کے پتھر مارو تے موتی توڑو۔ ایک وزیر آیا، توڑ، کہ توبہ توبہ توبہ، میں نہ بنے دا، میرے حکم میں موتی بھن کے نہیں جی نہیں، 7 بادشاہیاں دے خزانے رل کے ای موتی دی قیمت نہیں بن سکدے، میں تو موتی نہ بنے گا۔ اچھا دوجا وزیر تو آ، وہاں میں نہ بنے گا۔ تیجا چت 65 دے 65 وزیر بھگت گئے، کہیں موتی نہیں بننا، تے چھیکر دے کالے رنگ دے غلام ایاز کو سنائی سا، اکھے ایاز موتی بھن، چاہ کے پتھر دا وٹا مارے، ایاز نے موتی اتے دے چورو چور کر سکتا سا، سارے وزیران دی چیخاں نکل گئیاں، او بے وقوف ایاز تے کہ کیتا جو موتی بھن سکتا ہی، 7 بادشاہیاں دے خزانے رل کے ای موتی دی قیمت نہ ادا کر سکدے، تے موتی بھن سکتا ہی۔ گفت مہتران نامور، گفت یاد مہتران نامور، امر شاہ بہتر بقیمت یا گوہر۔ کالے ایاز نے جواب دیتا، او وزیرو بے وقوف میں نہ بے وقوف تسا ہو، پاگل میں نہ پاگل تسا ہو، کملا میں نہ کملے تسا ہو، تو کو بادشاہ نے کہ موتی توڑو، تسا بادشاہ تو نہیں ڈٹھا، موتی توڑے دھرے ہو، تے میں کو جلے حکم دیتا سا، میرے سامنے موتی قیمتی نہیں، بادشاہ دا حکم قیمتی آئی، میں تو بادشاہ دا حکم دے کے توڑ سکتا ہے۔ مولانا روم رحمت اللہ علیہ مثال سمجھا گئے نا، ابلیس اپنے آپ کو ڈٹھے، اللہ دا حکم نہیں ڈٹھا، لانتی بن گیا ہے۔ اللہ جڑے حکم نے اپنے آپ نو نہیں دیکھنا، حکم نے والے اللہ نو دیکھ رہے، لانتی بن گیا نکل۔ تے لانتی کیوں بڑے آکڑ کی تیس، اللہ فرمائے ابا واستکبرا،
آکڑ کرن لگیا تے جڑا آکڑ کرے نہ کو جنت راون نہیں دیونا نکل ہن تو سندرا ہمارا مسئلہ حل کیتی ونجو ایک سارے فرشتے آدم علیہ السلام دے سامنے سجدہ کریں دے جھک گئے کہ نہ جھکے قرآن دی تائید کرے سو میں کو سا مسئلے کو یاد کرنا ہے فرشتہ حضرت آدم انسان دا سجدہ کیتا کہ نہ کیتا تے جڑے ابلیس نہ کیتا لعنتی بن گیا قیامت تک لعنتی اچھا فرشتہ دا سجدہ کیتے انسان دا حکم کہندا آئی اچھا اچھا کہندا اللہ لیکن انسان کو فرشتہ دے سجدے کرن دی اجازت نہیں ہے اجازت فرشتے تو سجدہ کرو نہ فرشتہ کا سجدہ کی دے انسان دا لیکن انسان کو جبرائیل فرشتے دے سامنے سجدے کرن دی اجازت نہیں میکائیل اسرافیل اسرائیل کہ فرشتے دے کوئی انسان کو سجدے کرن دی اجازت نہیں ٹھیک ہوں یہ تو رولے کیویں مکسن بھائی فرشتے دے کو تو انسان سجدہ نہ کرے تو گھوڑے دے کو کرے پیا یہ خیر ہے ہوں چپ کر گیا انہیں ہاں کریں دے انہیں نہ کرے دے فرشتے دے کو سجدہ بندہ کر سکتا ہے تو گھوڑے دے کو خیر ہے نہ گھوڑے دے کو کرے پیا نہ تھلے دے کو کرے پیا نہ فرشتے دے کو سجدہ تو نہیں کر سکتا تو قبر دے کو کرے پیا خیر ہے انہیں ہاں کریں دے انہیں نہ کریں دے شک چ پہ گیا فرشتہ دے سامنے سجدہ تو نہ کرے تو تھلے تے قبر تے دربار نہ کرے پیا نا اللہ راضی انہیں متھا کہ بنایا ہے اچا کہ بنایا ہے اچا کو کہ بنایا ہے یہ تہاڈا میرا متھا بناونا اللہ تا متھے دے نال سجدے دے لے کے صرف اللہ دے ولیاں واسطے دعا مانگ اللہ دے نیک بندہ واسطے دعا رحمت دی مانگ لیکن سجدہ اللہ دا کرنا ہے سجدہ کہنا کرنا ہے ہو جس پہ عبادت کا دھوکھا مخلوق کی وہ تعظیم نہ کر جو خاص خدا کا حصہ ہے بندوں میں اسے تقسیم نہ کر صحابہ کرام نے پوچھا اللہ دے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسا ڈٹھے روم دے بادشاہ دے سامنے عوام سجدے کرے دیے مامتا حق کوئی اس جد اللہ کا سارے بادشاہ کٹھے تھی ونجن لیکن تاری جتیاں دی خاک دی شان دا مقابلہ نہیں تھی سکتا سا کوئی اجازت دو اسا تھوڑا سجدہ کرنا چاہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نانا لو کوئی تو امر احدن ان یسجد لأحد لامرت النساء ان یسجدن لازواجهن خبردار خبردار میری شریعت وچ کوئی بندہ بندے دا سجدہ نہ کرے اگر کہ انسان دے سجدے دی اجازت ہوندی تو میں عورتوں کو حکم دے دا اپنے خامد دے کو سجدہ کریں زالیاں کو حکم دے دا اپنے مسالے دے پے دے سامنے سجدہ کریں لیکن کئی عورت کو خامد دے کو سجدے کرنے دی اجازت نہیں کئی شاگرد کو استاد دے کو سجدے کرنے دی اجازت نہیں کئی چھوٹے کو بڑے دے کو سجدے دی اجازت نہیں کئی مرید کو اپنے مرشد دے کو سجدے دی اجازت نہیں کئی امتی کو نبی دے کو سجدے دی اجازت نہیں متھا اللہ بنایا ہے تا سجدے دے لے گی اللہ سجدے دے لے گو ان حدیث پاک سنی وجہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا کیویں خیال ہے نبی دا فرمان سچا آنکھوں چاہ نبی سونے دا فرمانا سچا لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا چھیکڑا ٹیم دنیا تو ٹرن والے تے بی بی عائشہ صدیقہ دی جھولی دے اندر آپ نے سر مبارک رکھا ہوئے ہے تے وقت فرمے دے بین ول ول فرمے دے بین اللہ دی لعنت ہوے یہودی عیسائیاں دے اوتے جنہاں نبیاں دی قبراں تے ون کے سجدے کیتے چھیکڑا ٹائم آئی ذرا میرے لکھے مسئلہ تو سمجھاواں اے بخاری شریف ہی لفظ بی بی عائشہ بیان کرے دیے آخری ٹائم ہی نبی سونے دا دنیا تو ٹرن والے بار بار فرمیندے ہیں
اللہ دی لعنت ہوے یہودیاں عیسائیاں تے جنہاں نبیوں دی قبراں دے ون کے سجدے کیتے خاشیاں اتخذ قبرہ مسجدا اے بی بی عائشہ دے لال بیٹھا سنے نا بار بار نبی سونا فرمیندہ ہے اللہ دی لعنت ہوے یہودیاں عیسائیاں تے جنہاں نبیوں دی قبراں دے ون کے سجدے کیتے بی بی عائشہ بیان کرے دیے آپ بار بار ایمان سے فرمیندے ہن آپ کو اپنا خطا اے ہے متا میرے ٹرن تو بعد میری قبر دے سجدے نے شروع تھی ونن تے آپ نے دعا منگی اللہم لا تجعل قبری واسنی عبد او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ میری قبر دی پوجا نہ تھی منڈے آپ نے کہ دعا منگی اللہ میری قبر دی پوجا نہ تھی منڈے میں یہ مسئلہ دھیان نہ سنو جنہ نیک بندہ دی قبرہ پوجینیاں پئین اللہ دے نیک بندے بے قصور انہاں لوگوں کو نہیں آخا ساری قبروں دے سجدے کریں اللہ دے ہر نیک بندے دی یہ دعویٰ تھی سجدے دے لے صرف اللہ لوگ بعد ہی کم شروع کر دیتے نا حالانکہ متھا اللہ بنائے سجدہ اللہ دا ہونا چاہیے ان مسئلہ سمجھ آیا کہ نہ آیا شیطان کیوں لانتی بنا کیوں رحمت تو محروم تھیا کیوں جنت جی نکلا جو ودائی آئی دلی چ کہ ہے دلی چ ہوں ذرا سمجھو مسئلے کو قرآن پاک وچ آیا پیا ہے بھئی حضرت یوسف علیہ السلام دے بھراواں حضرت یوسف دا سجدہ کیتا آئی سن دے پے ہو اے اون شریعت وچ جائز ہے ساری شریعت وچ جائز کونی جویں ہن اساں سلام کرینے ہیں ہاتھ ملینے ہیں عزت کرینے ہیں دوجے دا ادب کرینے ہیں اے بھی سجدہ ہوندا ہے ادب والا اون شریعت ادب والا سجدہ جائز ہے ساری شریعت ای سجدے تو ہی منع کر دیتا گیا نبی سونے منع فرمائے اے سجدہ ادب والا ہی نہیں کرنا مسئلہ سمجھنے پہ ہو امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ صاحب بخاری اے واس پہ کرینے ہن تے مسئلہ بیان کی تو نے کہ سجدہ صرف اللہ دا کرنا چاہیے ایک بندہ اٹھی کھڑا آکھن لگا شاہ صاحب تسا مسئلہ پہ بیان کریں دے ہو کہ سجدہ صرف اللہ دا کرنا چاہیے تے یوسف علیہ السلام دے بھراواں حضرت یوسف دا سجدہ نہیں کیتا سوال سمجھا وے نہیں سمجھا بڑے سادے لوگوں کچے والے سوال سمجھا وے سوال کیڑا کیتا کہ یوسف تو سادے ہو سجدہ صرف اللہ دا ہوئے شاہ صاحب حضرت یوسف دے بھراواں حضرت یوسف دا سجدہ نہیں کیتا شاہ صاحب فرمایا انہاں اگے کیڑے چنگے کام کیتے ہیں کیوں فرمایا انہاں دے اگے کیڑے کام چنگے ہیں نہ حضرت یوسف کو پیو تو جدا نہ نے کیتا حضرت یوسف کو چاٹا نہ نے ماریاں حضرت یوسف کو دھکے نہ نے دیتے حضرت یوسف کا چولا نہ نے لایا حضرت یوسف کو کھو دے جالے نہ نے رکھا اگے انہاں دے کام کیڑے چنگے جو اے چنگا کام کیتا نے بندہ چپ تھی گیا بندہ ہاں خیال کرے اے پچھلی شریعت دا مسئلہ ہے کلمہ پڑھنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا تے حوالے دے انہیں پچھلی شریعت دے نا جے کر کلمہ نبی سونے دا پڑھنا ہے تو حوالہ بھی ای شریعت دا دیونا پوسی حوالہ بھی ای شریعت دا دیونا پوسی کلمہ نبی سونے دا پڑھنا ہے تو حوالہ بھی ای شریعت دا دیونا پوسی حضرت آدم والا حوالہ نہیں دیونا حضرت یوسف والا حوالہ نہیں دیونا حوالہ دیونے آمنہ دلال دا نبی سونا منع کر گیا خدا تو سوا قیدہ سجدہ جائز شیطان آ چڑھ گیا اللہ لمتی بنا چھوڑا قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من مات وهو بریء من الکبر والخلول والدین دخل الجنہ وقت ان پہلے مسئلے میں آ گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ہیں جرے بندے دی موت یہ تے ترے شیوں تو پاک آئی نمبر 1 آکر تو بھی پاک آئی شیطان اگو آکرہ نہیں آکر تو بھی پاک فخر تو بھی پاک ودئی تو بھی پاک تکبر تو بھی آکرہ کی گال نہیں ہاں یہ ہو 4 چپھر ہوئے ہیں کنکاں باہر آئین ہر پاسے آکرہ نہیں کرنیاں اللہ فرمائے سورۃ الواقعہ وچ 27 پارا سورت نا سورۃ الواقعہ اللہ فرمائے دے افرائیتم ما تحرسون اانتم
أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه طعاما فظلتم تفكهون. سویرے اسا راتی جلسہ کر کے تقریباً 3:30 بجے گھر پہنچے ہیں. سویرے بدل بن گئے ہیں سارے ڈیرے. تو میں کو سوچ یہ اللہ سیاں ہر پاسے کنکاں پکیاں کھڑوتی ہیں لو بھی کتھے کتھے شروع ہوئیں تے ایڈے سخت بدل بن گئے تے می واس پیا زمینداراں رکھے بن سی. ہن سنا قرآن دا حوالہ. اللہ فرمائے دے میرے نال گال کرو ما تارسون زمین دا ہاں پاڑ کے جڑے دانے وچ ون کے سٹاں دیو انہاں دانا دے بارے میں اللہ نال گال تا کرو. اللہ کیڑی گال اکے انتم تزرعونہ اور دانے تسا جمے دیو یا میں اللہ جمع والا. کون ہے اچھا کون ہے اللہ. جڑے مٹھ بھر کے چھٹا مرے دے زمیندار زمین وچ دانے وچ کھنڈ پن گئے تے اسے زمیندار کو آخو زمیندار ملک صاحب یہ سارے دانے ولا اکٹھے کر دکھا. کوئی بھی سارے دانے اکٹھے نہیں کر سکتا. زمین کھاون لگی گلدا پیا ہے. اللہ فرمائے دے خبردار زمین اے جڑے دانے سڑ کے زمیندار میں دا پی اے تیری خوراک نہیں بندے دی امانت. اللہ میں کیا کراں اکے ایک دانے دے بدلے وچ میں اللہ نے 100 سٹے جماونے تے ہر سٹے دے اندر 100 دانا. زمیندار ایک دانا سٹے کوئی دانے دے اوتے پردہ نہیں ننگا منگا دانا سٹ کے دا بھی اللہ دے ہیلے تے میں اللہ دی مرضی ہے. ایک دانے دے بدلے وچ 700 دانے دے سا تے ننگے منگے نہ دے سا پردہ وچ لکا لکا کے دتی آسا. جی میں اللہ دی مرضی بنائیے لو نشاء لجعلناه طعاما فظلتم تفكهون. میں اللہ چاہاں تو بڑیاں بڑیاں فصلیں تباہ و برباد کر سکتا چورو چور کر سکتا ریزا ریزا کر سکتا. میں اللہ تو پوچھن والا ماں جائے ہی کوئی نہیں. تسا کے کرنا ہے انا لمغرمون تسا داگڑے حال ہوئے اسا دا چٹی ہاتھ آ گئے. سارے بیج دے خرچے بھی ضائع تھی گئے کھادا بھی ساری زیان تھی گئی پانی جڑا مل تے لایا سے وہ بھی مجیج گیا بل نحن محروم اکے محروم تھی گئے ایک دانہ بھی ساڈے ہاتھ نہیں آیا. اللہ فرمیندا ہے جے کر تہاڈا پورا سجایا کر کے تے کنکاں دے فصلاں جماون والا اللہ تا کنکاں وچوں حصے کڈھن دے لے گئی اللہ حصے کہدے کڈھن آتو حقہ یوم حصادہ. جو کنکاں دے فصلاں میں اللہ جمائیاں دے اگائیاں تا حصے بھی کپڑ دے لے میں اللہ دے نام دے کڈھے کرو. وہی قرآن پاک دا حوالہ سنی وجہ ہے تو ساڈا دا پورا کڈھنا کو نہیں اس دا کڈھنا کو نہیں پورا تے اللہ بے پاسو کڈ گھن سنے کچاریاں تے لگ سنے عدالتاں لگ سنے کیساں تے لگ سنے. اللہ اے جو دکھ تے بیماری تورے گھر وار دے سی ڈورے چوڑے لا باسو تے اللہ اللہ حق تے گناہ بھی تورے گاٹے کھڑوتا ہی کھڑوتا ہے. یاد رکھے مسئلہ اللہ بے پاسو کڈ گھندا ڈورے چوڑے کڈ گھندا ہے. دکھاں تے بیماریاں دے دیتیاں ہسپتالاں دے دھکے کھا کھا ملک صاحب والا ہے. خدا دی قسم جے اللہ دا حق کڈھیا تے اللہ ہر قسم دی پریشانی تو بچا کے رکھیا. ایک انگریز بیٹھا لکھ رہا آئی ہندوستان پاکستان بنن تو پہلے دی گال ہے تے نوکر بھجدا آیا سے آکھن لگا اپنے انگریز افسر کو جناب علی ساری کالونی کو بھا لگ گئی ہے. وہ آکھا ٹھیک ہے لگ دی تو لگ ونجے میرے گھر کو بھا نہ لگ سی.
بھڈا گیا اس کا بھا لگی پی ہے جی کوئی مسمام نہیں ویتا ہو صحیح تھی وہ اپنے گھر دے اور ہم نہ لکھ رہی انگریز میرے کو کتاب ہے اسی حوالہ لکھا ہوا ہے انگریز رکھا میری کوٹھی بھا نہ لگ سی بھڈا ہے جی بھا نیڑے آ گئی ہے جی اوی سے وہ نہ لگ سی جیرے ویلے انگریز دی کوٹھی توڑی بھا گئی ہے اللہ بھا مسما چھوڑی نوکر بھڈا ہے نوکر مسلمان آئی انگریز صاحب کو آخر لگا افسر کو تو آپ کو کیویں یقین ہے بھائی میری کوٹھی بچ ویسی آخر لگا ہاں تا میں عیسائی ہاں تا میں انگریز لیکن جتنا مال تے پیسہ میں رکھا ہوا ہے میں مسلمان والے مسئلے دے مطابق دعویٰ دے زکات کڈے نہ ہونا تے جڑے مال چو اللہ دا حصہ کڈا گیا میرا یقین ہے اللہ میرے مال کو برباد نہ تھی ماننے سی انگریز دا یقین ہے مسلمان دا یقین کون ہائے ہائے انگریزاں تو ایسا یقین ہی کمزور دی ہے کنا کہ تو انگریز ڈٹھے ہی نا تو کیا پتا ہوں سادے لوگ ڈٹھے جو نہیں وے کئی انگریز دے گاٹے طویل نہ دیکھ سو میں ہوائی جہازوں دے سفر کرے نا کئی بار انگریزاں میں نال جہازوں دے سفر کیتا ہے میں کراچی وڑنا ہوئے کوئٹے وڑنا ہوئے سکھر وڑنا ہوئے جہازوں دے وڑنا سنتی ٹکٹ بھیجے دن آؤ جی واز سنا ونجو قرآن سناؤ کئی بار انگریز میرے نال جہازوں دے بیٹھے ہکی سیٹ تے میرے نال بیٹھے انہاں دے گاٹے طویل نہ ہو سی ہوائی جہاز گوڑے دے ودن ایٹم بم بنائی پین سمندر وڑ گئے مسلمان موسلا اے ڈرا بیٹھے گاٹے بھرے ہوئے تویزہ نال ہاتھ بھرے ہوئے کالے دھاگیاں نال گاٹے بھرے ہوئے منکیاں نال او سے پوچھے دے گچھے لڑ گئے دے ہائے انگریز کو جن نہیں کھادا کلمے پڑھا مسلمان کو جن کھادا ہے اے سمجھ نہیں انگریز کا تو یقین گھٹ گیا ہے عیسائیہ تو یقین گھٹ گیا ہے انگریز کو نہ ڈٹھا ہو سے قبر دے کو جھکا کھڑوتا ہوئے مسلمان قرآن کو منن کا دعویٰ کرنے لا اے جھکا کھڑوتا ہے جنہوں شادی تھی میں لگی ہاتھی کوہاڑی نہ پی کھڑا ہے وہ گھوٹ چھڑا نہ پی کھڑا ہے تلوار نہ پی کھڑا ہے جن پکڑے دے جن کھانے بس نمازہ نہیں پڑھتا جن نن کھا دے ہوں جن کھانے اور یقین کہ ہے بھئی میں کوئی چھری بچائی پئیے یقین کہ ہے تلوار بچائی پئیے یقین کہ ہے کوہاڑی بچائی پئیے 10 لاکھ روپے جو کار کی دیز پچھو کھلا لڑکا ودا ہے کار دے بچوں کھلا کیوں لڑکے ودے بادشاہ یہ ایکسیڈنٹ تو بچائی ودا ہے اچھا کالی تھگڑی پچھو بدھی ہوئی اے ہن بچائی ودی ہے کار کو ہن یہ 10 لاکھ دی کوٹھی بنی کالی کٹوی پٹھی کر کے چوڑ دے اوتے لڑکا کھڑی اکھے اے کالی کٹوی بچائی پئی ہے کٹوی تے یقین ہے چھری تے یقین ہے بال جمے تے بی بی نال چھرا رکھی پئی ہے اے وے چھرا بچائی پئی ہے بال کو چھرے تے یقین ہے کوہاڑی تے یقین ہے کھلے تے یقین ہے کالی کٹوی تے یقین ہے خدا تے یقین نہیں رہا اللہ یاد رکھے ہر گناہ اللہ معاف کر دے سی لیکن شرک اللہ گناہ معاف نہ کرے سی اے شرک نے یقین اللہ تو ہٹا یقین بے پاسے لگا شرک تھی گیا ہر گناہ معاف تھی منے شرک معاف نہیں تھی منا سن دے پہ ہو مسئلہ ان قرآن دا ہی قوالا سنی مجھے سورت دانا سورت الانام اللہ کریم نے مسئلہ سمجھے سورت الانام وچ وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا فَمَا كَانَ لِشُرَكَائِهِمْ فَلَا يَصِلُ إِلَى اللَّهِ وَمَا كَانَ لِلَّهِ فَهُوَ يَصِلُ إِلَى شُرَكَائِهِمْ ما يحكمون ایک قرآن کھولی بیٹھو آیت نمبر 136 سورۃ الانعام 8-12 آج تو 1400 سال پہلے دی گال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مخالف مکے دے لوگ کے کرے نے ہن اپنے ڈنگراں وچوں بکریاں وچوں بھیڑاں وچوں گئیاں وچوں تے نمبر 2 اپنی فصلاں وچوں 2 حصے کرے نے ہن فقالوا هذا للہ آدھین اے 5 بوریاں اللہ دے نام دیاں وہذا لشرکائنا اے 5 کنک دیاں بوریاں پیر صاحب دے نام دیاں قرآن میرے سامنے اے دانے اللہ دے نام دے اے سکھے فلانے حضرت بابے صاحب دے نام دی اے 5 بکریاں اللہ دے نام دیاں 5 بکریاں فلانے دربار دے نام دیاں اللہ کریم فرمے دے ما کان للہ فہو یصل الی شرکائہم یہ اللہ لی بکری اللہ لی بکری اللہ لی کنک
انہاں دربار والے حصہ میں رل ونیا آدھے خیر اللہ کو کری لوڑے بات ہوئے اللہ بے پرواہ ما کان للہ فهو يصل الى شركائهم فما كان لشركائهم فلا يصل الى الله تے جڑا درباراں دے نال دی منت منوتی تے حصہ ہویا اللہ دے پاسے رل ونیا جلدی کڈ گھنے کڈو 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 انہاں دا حصہ پورا رکھنا ہے ورنہ گاٹا بن سٹے سن ہاں بادشاہ منکا بھج ویسی گاٹا بن سڑے سن جلدی جلدی کٹو اللہ فرمائے دے ہائے افسوس یہاں قومون کہ دے گندے فیصلے کرے دے پے ہو اگر کنکاں دے فصلاں دے ڈنگر پیدا کرن والا اللہ تو حصے اللہ دے نام دے ہونے چاہیے حصے کہہ دے نام دے سکھا دے منتا منوتیاں نظرانیاں دا اللہ دے نام یا ہونے چاہیے حصے اللہ دے نام دے ہونے چاہیے ہاں ہاں حصہ اللہ دے نام دا کر کے بندہ کہ اللہ اے تیرے نام دا حصہ کڈھن تیری منت منوتی دے نظر نیاز ہے ایندا ثواب فلانے حضرت دی روح کو پہنچا میرے والدین دی روح کو پہنچا اللہ میرے استاد دی روح کو پہنچا میرے مرشد دی روح کو پہنچا اللہ ثواب انہاں دی روح کو دے چھوڑ دے تے بندے دا اپنا ثواب بھی اللہ گھٹ نہیں تھی ورنے دا پر حصے کہہ دے نہ دے اللہ آکڑ دل نہیں رکھنی اللہ چاہے فصلہ برباد کر سکتے کہ کر سکتے ہیں نمبر 2 آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا دل ودائی نہ ہوئی تا بندے جنت بن رہے ہیں تے نمبر 2 والخلود آپ نے فرمایا جے کر بندے بددیانتی نہ کی تھی تو جنت داخل تھی کوئی بیڑی نہیں لبھی کوئی مہارا نہیں لبا ساری انتظار کریں داری ہے آپ فرمے نہیں شام دے ٹائم کے کیتا سا ایک لکڑی گول کے کاٹھی گول کے سوراخ کر کے 1000 دینار دی تھیلی وچ رکھی سا نال رکا بھی لکھ کے جا رکھا سا میں فلانا بندہ تے بند کر کے وہ لکڑی بہا دی اس پانی وچ لوڑ چھوڑی سا لکڑی لڑ گئی کاٹھی لڑ گئی جیڑا ہے مالک قرضہ گھنن والا اللہ دے پیارے نبی سونے فرمائے ہے اور روچی من دوتے آیا کھڑوتے جو آج دیوارے قرضے دیوانا لے آمنا لے بندے دی سارا دین لگ گیا قرضے دیوانا بندہ نہیں آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے شام دے ٹائم مالک آنکھا لگا بندے آنا ہی پتہ نہیں آیا اللہ کو گواہ بنایا سا اللہ کو ضامن بنایا سا نہیں آیا چلو ہوں میں نہ بس شام تھی گئی ہے کہ اوکے شن دیاں دیئے ایک کاٹھی دے لکڑی لٹ دیاں دیئے آنکھ لگا خالی ونر تو چنگے بانن واسطے کاٹھی دا جائی ونیا اور لکڑی چاہ کے موٹے دے رکھ کے ٹر بیے تے گھر وائی کے جرنے بھنس وچو تھیلی نکلئی رکا بھی لکھا ہوئے کھلے دیتا 1000 دینار کچھ دیوارا لنگ گئیاں وقت وہ غریب بندہ 1000 دینار بول کے منتے گئے ہے مہانا تے بیڑی مل گئی سا کرایہ دے کے پرلی منتے آئے ہیں امیر بندے دا بوا من کھڑکایا سا امیر نکلے غریب آکھن لگا یار میں کو معاف کر دیر تھی گئی ہے دیوارا اتے تھی گئی اللہ 1000 دینار تے کو میں بلا بنایا مہربانی کر میں کو معاف چاہ کر وہ امیر آکھن لگا 1000 دینار گھڑی مونیا جرے ٹوکری جندر تھیلی پا کے رکا لکھے بچایا ہے ضامن اللہ کو بنایا ہے گواہ اللہ کو بنایا ہے جرے اللہ نے ہیلے دے پیسے سٹے یعنی اللہ 1000 دینار رحمت نال اپڑا دیتے بندہ نیت ٹھیک کرے اللہ گواہ مہربانی اچھا کرے نہ ہوئے دل وچ بدائی نہ ہوئے بددیانتی نہ کرے نمبر 3 قرضے تو بندہ بچہ ہوئے داخل الجنہ ضرور جنت داخل ہی سی اللہ قبول کرے من امیر صاحب انہوں دا اہتمام سارا واس توڑا سننا قبول فرما کے اللہ بخشے دا ذریعہ بناوے اللہ قرآن و سنت اللہ سچا تے سچا عقیدہ عطا فرما ایمان دیا سلامتیاں عطا فرما جنہاں احباب اہتمام کیتے انہاں کو دنیا آخرت دی بھلائیاں عطا فرما دنیا آخرت دی برکتاں عطا فرما فضل و رحمت نال نواز اللہ جسمانی روحانی بیمارہ کو شفا کاملہ عطا فرما حاجت مندوں دی جائز حاجات پوری فرما پریشان حال لوگاں دیاں پریشانیاں دور فرما اللہ عالم اسلام دے اندر
مسلمان مظلوم ہی مظلوم مسلمان دی رحمان امداد فرما، رحمتاں دے فضلاں نال نواز، ضد حسد تو بچا کے رکھ۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ۔ رامان کیسٹ ہاؤس، نیو لاری اڈا، کرور کوٹ۔ آج کے پروگرام کی تمام قسطیں بھی مل سکتی